آپ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کے لحاظ سے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے؟ استاد کا ہے یا والدین کا ہے یا گھر کی فیملی میں بھی یا دوستوں وغیرہ کا؟ اس میں میری بات سنیے گا کہ جو آپ نے پہلا ایک مقولہ پڑھا ہے. اب انفارچونیٹلی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرا چچا دادا بڑا بھائی نہیں تھا. تو گھر میں خود بڑا تھا اور اس کے بعد میری امی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب ان کی دعائیں ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہر جگہ ہر طرح سپورٹ کیا ہے. میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, میں نے جابس کی, میں نے جابس کو سوئچ کیا, تو انہوں نے مجھے ہمیشہ پازیٹیولی سپورٹ کیا, مجھے دعائیں دیں. اور جہاں جہاں بھی میں نے قدم رکھے اور جو بھی میں نے اسٹیپس اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اٹھائے, ہر جگہ مجھے کامیابی ملی. اچھا سر, آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سر, وہ بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جی بہت بڑا پائلٹ بنوں گا, یہ بنوں گا, وہ بنوں گا. ابھی میرے ایک دوست ہے, میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. وہ سر پڑھ کے اس نے بہت پڑھا ہے. اب وہ جاب کے لیے پڑھتا تھا سر, اب اس کی جاب لگی نہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. تو جو اسٹوڈنٹ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی فیل ہو گیا, کچھ یہ ہو گیا, وہ ان کو کیا کرنا چاہیں گے؟ دیر از نو اینڈ آف اینی تھنگ. آپ کسی بھی چیز پہ اگر آپ اس چیز کو حاوی کر لیتے ہیں خود پر کہ جی میں ہار گیا یا میرا بس یہ آخری مقصد تھا زندگی کا اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا, تو سب سے بڑا فیلئر یہ چیز ہے, ہار مان جانا. مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ. ٹھیک ہے, ہی کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ کسی اسپیسیفک جاب کے لیے اگر وہ کوالیفائی نہیں کر سکا, دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہوگا. جی سر, اٹ از اپ ٹو ہم. اشرف المخلوقات ہیں, ہم انسان ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں تھا یا میں یہاں پر اگر رہ گیا ہوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہتر سوچا ہوا ہوگا. بالکل سر. تو وہ آپ کو مل کے رہتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ ایک میراتھن ریس ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح جاگتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صبح کسی چیز کے لیے خواہش کرتے ہیں شام کو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے, آپ کو کبھی کوئٹ نہیں کرنا چاہیے, اور بالآخر آپ کو فروٹ مل کے رہتا ہے. جی سر. اچھا سر, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ پھر ایک یہ میں اس لیے سر بیچ میں ڈال دیتا ہوں, جو دو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بڑا نا انٹرسٹ لیتے ہیں سر. یہ کوسچن مجھ سے کسی فیمیل اینکر کرتی تو میں اس کو ضرور جواب دیتا, آپ کو نہیں دوں گا. اچھا تو کتنے بچے ہیں سر؟ یہ کوسچن جی بڑے میرے خیال سے سب سے جو زیادہ آج تک مجھ سے سوال کیا گیا ہے وہ صرف یہ کیا گیا پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے, اس لیے میں یہ سوال کا جواب سر آج بتا دیں. اس کو بھی میں ہم پھر کسی اور نیکسٹ انٹرویو کے لیے استعمال رکھیں. اچھا سر, میاں والی میں قتل و غارت کا عروج ہے, اور آپ خود ایز اے پرنسپل آپ کو بخوبی آپ کو معلوم ہوگا سر, کس کا رول ادا کرنا چاہیے ایز استاذہ کو, والدین کو, کس کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے پھر یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, بہت زیادہ سر. اس میں انفارچونیٹلی میاں والی جو اس ٹائم ایک فیز میں سے گزر رہا ہے, میرے خیال سے جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالے, ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑا, قتل و غارت اور فانو سے, اس کی نا مین ریزن فرسٹریشن ہے, الٹریسی ریٹ ہے. اور اس کے بعد جو میں پچھلے 3-4 سال 5 سال میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے جو والدین ہیں ان کا اپنے بچوں پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. یعنی وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اگر ان کے پاس بائکس ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں, اگر وہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس یہ ذمہ داری ویسی نہیں نبھا پا رہے جیسے کہ میاں والی کا ایک ٹپیکل والد ہوتا تھا, تو ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, جتنے بھی ہم تعلیمی ادارے ہیں, ہم ان کی تربیت پہ بڑی کوشش کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں. تو وہاں پر اگر پیرنٹس سپورٹ کریں نا کالج کو بچوں کی تربیت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھی بہتری لا سکتے ہیں. جی سر. یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو جو ہم نے بالکل فری ہینڈ دے دیا ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ کافی دفعہ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا جی بڑا سینسٹیو ہے, وہ جی اس کو کچھ نہ کہا جائے, تو ہم گھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے. جب ہم اس طرح ان کو ان کی مطلب گرون اپ وہ اس طرح سے اگر ہو رہے ہیں تو وہ کبھی بھی معاشرے کا ایک پازیٹیو اور آپٹیمسٹک فیس نہیں بن سکتے. تو پیرنٹس مسٹ پلے دیئر رول. If they are lacking it, they must give an approval to the institutes where they are teaching. Yes sir. تو وہ ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ پیرنٹس اور ٹیچرز مل کر ایک اسٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں,
تو میرے خیال سے ہم بہت حد تک ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. اصل میں سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی یہاں سے گزرتا ہوں، بعض دفعہ انسان گزرتے ہے تو اسپیرے کالج ہے یا آپ کا ادارہ ہے یا اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ نا بہت سی مختلف جگہ پہ گروپس بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس ہوٹل پہ کبھی کس ہوٹل پہ، یعنی کہ اگر چھٹی 1-1:30 بجے ہوئی ہے تو وہ شام کو 5 بجے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے، مجھے ایز بھائی آپ پرنسپل آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہی ابتدا ہے قتل و غارت کی. ایسا ہے کہ میں اس چیز کا بھی ریڈر کالج میاں والی کو کریڈٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر اس وقت ڈسپلن پر کوئی ادارہ فوکس کیے ہوئے ہے تو وہ ریڈر کالج ہے. اور اگر آپ کو باہر آپ روڈس پہ دیکھیں گے تو میں یہ بڑا اتھینٹکلی اس چیز کا کریڈٹ لوں گا اپنی فیکلٹی کے اینڈ پر. ہم اسٹوڈنٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا فالو اپس بھی رکھیں، اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی ہمیں چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ ایب نارمل ہونے جا رہی ہے یا ہمارے نوٹس میں آ گئی ہے تو ہم فوراً سے پیرنٹس کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس چیز کو ڈسکلوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسپوائل نہ ہو. تو یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنلی انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اگر یونیفارم میں ہے، میں اکثر اسمبلیز میں بھی یہ چیز ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ اگر وہ کالج کے اندر ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے اور کالج سے باہر چلا گیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آپ یونیفارم میں ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھر پہنچیں، آپ کی شرٹس جو ہیں وہ پینٹ سے باہر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے کفس جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے، آپ کی ٹائز لگی ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے. اور اس طرح کے کیسز پچھلے 5 سالوں میں جو ہمیں لگا کہ وین any student had created any sort of fuss outside the domain of college تو میں نے تو اس کو ایکسپیل کر دیا کالج سے. اچھا سر، مشورہ دینا چاہیں، آپ نے شادی کا سوال کو تو سیاسی اس سے اگنور کر دیا، لیکن سر اگر مشورہ دینا چاہیں اسٹوڈنٹ کو کس ایج میں سر شادی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی اگر یہ پھر آپ نے کنٹروورشل سوال کیا، میں اس طرح کا کوئی آپ کو آنسر دے دوں بچے جا کے گھر پیرنٹس کو پکڑ لیں کہ جی ہمیں تو پرنسپل نے بھی کہا ہے کہ آپ فوراً سے پہلے شادی کر لیں. لیکن سر ویسے کچھ دوسری سنت بھی تو ہے نا سر. اوبویسلی وہی اس چیز پہ جائیں تو فوراً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو فوراً ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ اسٹیبل اور میچور ہوں گے آپ اتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اتنی زیادہ اس معاشرے سے فرسٹریشن کو اور یہ جو قتل و غارت اور غصہ کچھ ختم ہو سکتا ہے. تب ہو سکتا ہے جب آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ خود کسی قابل ہوتے ہیں، تب میرے خیال سے یہ پہلے اپنا آپ منوانا چاہیے. بینگ مین، انسان مرد جو ہوتا ہے نا، اس کو پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دنیا میں آیا ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ آیا ہوا ہے. اور وہ پازیٹیولی میں بات کر رہا ہوں، میاں والی میں تو ہم فوراً گالی گلوچ اور جی بالکل جتنا ممی ڈیڈی یا پڑھا لکھا انسان بھی ہونا، جتنا زیادہ پڑھا لکھا وہ اس میں سارا اپنا آپ دکھا دینے کسی نہ کسی جگہ پہ، بس وہ تھوڑا سا سوشل نارمز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ادروائز میاں والی کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا میاں والی کا جو ریپرزینٹیٹر ہے، جو میاں والی کا جو نیٹو ہے، تو ورلڈ وائڈ بھی انہیں کی شہرتیں ہیں. تو ہم پازیٹیوٹی کو اگر فوکس کریں گے تو ہمیں پازیٹیوٹی. اچھا سر ایک شادی یا زیادہ شادیاں اسلام دینی حوالے سے سر، کیونکہ سر آج کل بہت سے مذہبی اسکالر ہیں نا سر، وہ کہتے ہیں کہ جی 4 شادی ہونی چاہیے، یا بہت سارے مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 ہونی چاہیے. تو اس قسم سے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ اس پہ مذہبی اسکالر زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں، پھر میری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. تو شادی ضرور ہونی چاہیے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اٹ کہ وہ کتنی ہونی چاہیے. لیکن اگین اینڈ اگین اف ون از unable to tackle a single marriage تو وہ کیسے ایک سے زیادہ افورڈ کر سکتا ہے یا ان کو مینیج کر سکتا ہے. بات تو پھر وہ یہ رہتی ہے کہ آپ افورڈ کتنی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی فائنینشیل کیپیبلٹی کتنی ہے، آپ کی اپنے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سنبھال سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس اتنا فائنینشیل بیک اپ ہے، سورس آف انکم ہے، آپ کا بزنس اتنا اسٹرانگ ہے، یا آپ انصاف کر سکتے ہیں. اچھا